گفتگو کی تھی، اور ایک جناب حریر علیہ السلام جنہوں نے کربلا کے میدان میں آ کر گفتگو کی ہے، دشمنوں سے مناظرہ تک کیا ہے، اور تیسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کربلا کے میدان میں ولایت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، چونکہ ان کے قاتل نے یزید ابن صلوات محمد والے محمد یزید ابن معقل نے جب ان سے کہا تھا کہ حریر تم کو معلوم ہے کہ جب فلاں بستی سے گزر رہے تھے تو وہاں پر تم نے 3 باتیں کہی تھی، ایک عثمان بن عفان نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، دوسری یہ کہ معاویہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور تیسری بات تم نے اپنا عقیدہ یہ بیان کیا تھا کہ میرے امام علی امام الحق اور امام الخدا ہدایت کے امام ہے، حق کے امام ہے۔ تو اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جناب حریر نے کہا کہ ہاں جو کل میں نے کوفے میں کہا تھا، جس چیز کا میں اعتراف کرتا تھا، مانتا تھا کہ امام علی امام حق ہیں، حق کے امام ہیں، ہدایت کرنے والے امام ہیں، وہی آج بھی میں مانتا ہوں، میں اپنے اس عقیدے سے ابھی بھی ہلا نہیں ہوں۔ پھر جناب حریر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں سمجھا تو پھر جناب حریر نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے شہدائے کربلا میں یہ تنہا مجاہد ہے کہ جس نے مباہلے کی دعوت کی ہے، یعنی دشمنوں کے اوپر لعنت کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں جس نے مباہلہ کیا ہے وہ ہے ذات حریر ابن حسین صلوات محمد وآل محمد۔ جناب حریر نے دشمن سے کہا کہ اگر تو نہیں مانتا ہے چل آپ میدان میں آتے ایک دوسرے کو اوپر لعنت کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے پروردگار جو جھوٹا ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو، اس کے اوپر لعنت فرما۔ کا پتہ کیسے چلے؟ کہ جو ایک بار میں واصل ہو جائے، مر جائے، موت کے آغوش میں سو جائے وہ جھوٹا ہے، اور جو زندہ رہ جائے وہ سچا ہے۔ تو دشمن نے اس کو قبول کیا، اور جب قبول کیا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن جناب حریر کی ایک ہی بار میں دشمن واصل جہنم ہو گیا۔ یعنی جناب حریر کو اپنے عقیدے کے اوپر اتنا اعتماد تھا، اور خود امام حسین کو اپنے اس ناصر، اپنے اس مددگار، اپنے صحابی کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ اگر یہ میرا صحابی میدان کربلا میں مباہلہ کر رہا ہے تو وہ کبھی ہارے گا نہیں، اس لیے کہ میں سچوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ مباہلہ سچے کیا کرتے ہیں، جھوٹے نہیں کیا کرتے، جھوٹے ہمیشہ ہارا کرتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ میں نے قاری قرآن کے متعلق ذکر کیا کہ اگر جیسے خود امام حسین کہ امام حسین نے اپنے ایک بیٹے کو عبد الرحمن نے جب ان کے ایک بیٹے کو سورہ حمد یاد کرائی تو سورہ حمد یاد کرانے کی بنیاد پر ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے انعامات سے نوازا، 1000 دینار، 1000 لباس اور بھی بہت سی چیزیں عطا کی، تو دیکھنے والوں دیکھ کر حیران ہو گئے، پوچھا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے صرف ایک سورہ حمد پڑھائی ہے اور آپ اس کے بعد اس کو اتنا نواز رہے ہیں؟ تو امام حسین نے اس کو جواب دیا، اس نے جو میرے بیٹے کو دیا ہے میں نے اس کے مقابلے پر اس کے استاد کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، لہٰذا امام ائمہ کی نظروں میں قرآن مجید کے معلم استاد کو جتنا نوازا جائے اتنا کم ہے، ہم اس کے برابر اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے جو ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اور پھر میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ بچپنے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، چاہے وہ ایک بسم اللہ ہی کو نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ ایک سورہ ہی کو نہ پڑھتا ہو، جو بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے خدا بند عالم اس کو حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت یعنی یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر جناب لقمان کو قرآن مجید میں حکیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ہم نے اس کو حکمت عطا کی تھی۔ تو حکمت یعنی عقل و شعور، فکر۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور بہت سے بچے اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ کچھ بچے آپ کو ملیں گے، کچھ افراد کو ملیں گے کہ جو ایک مرتبہ کوئی چیز سنتے ہیں وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار تکرار کرنی پڑتی ہے، شاید اس کے بعد بھی یاد نہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو سنیں جو پڑھیں وہ فوراً ان کو یاد ہو جائے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں
کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ان سے کم روزانہ ایک سورہ بسم اللہ کچھ پڑھوائیں۔ جب ہم اپنے بچوں سے تلاوت کلام پاک کرائیں گے تو خدا بند عالم اس کے ذہن کو اتنا کھول دے گا کہ پھر وہ چیزیں سمجھنے لگے گا کہ شاید جن کو ہم نہ سمجھ رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے آشنا کرائیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اس مرحلے پر بہت سی چیزیں تھی، لیکن میں آج ان کا تذکرہ ختم کر کے بہت سے ساتھی چونکہ بھی بہت ساتھی بچے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا سب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے جناب برید کے متعلق، چونکہ آج آپ 20ویں کے لیے بھی آئے ہیں کہ شہدائے کربلا کا 20واں منانا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کا ہم 20واں منانے کے لیے، جن کا ہم منانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، دیکھیں کہ ان کی زندگی کا آخری رات اور آخری دن کیسا گزرا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات میں اور آخری دن میں کیا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جن کو اپنی موت کا علم ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ پریشان نہ ہو، ورنہ نہ جانے کتنے انسان ہوتے ہیں کہ جو موت کو سن کر صرف خبر سنتے ہیں یا کوئی بیماری ان کے سامنے آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے انسان ہوتے ہیں کہ جو مطمئن رہتے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں ہیں، اور موت سے وہ انسان نہیں گھبراتا کہ جو حق پر ہوتا ہے، جو اس دنیا میں کار خیر انجام دیتا ہے، جو اس دنیا میں اچھے کام انجام دیتا ہے، وہ کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں۔ جناب ابوذر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابوذر، تم پیغمبر کی خدمت میں اتنے دن تک رہے ہو، تم علی کی خدمت میں اتنے دن تک رہے ہو، تم نے ان سے بہت سی چیزیں سیکھی، ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ، ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بہت سے ہم میں زیادہ تر افراد ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کہ جو موت سے گھبراتے ہیں، اور بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو مطمئن رہتے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں۔ تو جناب برید نے، وہ جناب سلمہ ابوذر نے ان سے کہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ موت سے گھبرانے والے کون ہیں اور موت کی خبر سن کر مطمئن رہ جانے والے کون ہیں؟ کہا ابوذر بتاؤ کون ہے؟ کہ جو اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں اور دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، وہ انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے گھبراتا ہے، اس لیے کہ کوئی انسان بھی اچھی جگہ کو، یہ ان کے لیے جنت ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، تو کوئی بھی انسان اپنی جنت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جانا گوارا نہیں کرے گا۔ جنہوں نے اپنی دنیا کو اپنے لیے جنت بنانا چاہا ہو، صرف اس دنیا کو حاصل کرنا چاہا ہو، وہ کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ کافی تیار کون ہوگا؟ کہ جس نے اس دنیا کو صرف اور صرف ایک رہگزر یعنی ایک پل کی حیثیت سے دیکھا ہو کہ ہم کو پل ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم اس سے گزر جائیں، اس راستے سے اس طرف سے ہو کر اس طرف چلے جائیں، پل کے اوپر اس کے رہنے کی نیت نہ ہو، تو جو دنیا کو صرف پل کی حیثیت سے دیکھتا ہو کہ ہم کو اس سے گزر جانا ہے، جا کر کہیں اور رہنا ہے، وہ کبھی بھی اس پل سے گزرتے ہوئے گھبرائے گا نہیں۔ لہٰذا جو انسان اس دنیا کو اپنے لیے ایک پل کی حیثیت سمجھتے ہو آخرت کے لیے کہ ہم کو یہاں سے گزر کر آخرت تک پہنچنا ہے، وہ جانے میں کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں۔ لہٰذا جو دنیا کو صرف آباد کرتے ہو، آخرت کو برباد کرتے ہو، وہ کبھی بھی یہاں سے جانا گوارا نہیں کریں گے، اور جو دنیا کو وسیلہ بناتے ہو آخرت کے لیے، وہ راضی خوشی جانا چاہیں گے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین نے راستے میں کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کیا تھا اپنی زبان کو، اور جناب علی اکبر نے پوچھا بابا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اوپر کوئی مشکل، کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ تو امام حسین نے کہا تھا بیٹا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک غیبی، ایک غیب سے آواز آ رہی تھی جو ہم سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا تو بابا اب ہم کو کیا خوف؟ اگر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، جب ہم حق پر ہیں
تو ہمیں مٹنے کے لیے کوئی بھی ڈر، اب ہم چاہے مر جائیں چاہے ختم ہو جائیں، ہم حق پر ہیں، لہٰذا ہمیں موت کا خوف نہیں ہے۔ تو وہ انسان موت سے نہیں ڈرے گا کہ جو حق پر ہو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لہذا تمام اصحاب حسینی کو یہ معلوم ہے کہ کل صبح ہماری آخری صبح ہے، کل کے بعد ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر انہوں نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہوتا تو کبھی بھی تاریخ وہ کیفیت نہ لکھتی کہ جو کربلا کے میدان میں تاریخ نے ان کی لکھی۔ سنیں، تاریخ بیان کرتی ہے ہمارا آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اصحاب حسینی، امام حسین اور اصحاب حسینی کے آخری رات کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا اور میرے بابا کے اصحاب، ان کے انصار، ان کے مددگار جو ان کے ساتھ تھے، ان کی رات کیسے گزری، شب عاشور ان کی کیسے گزری۔ امام ارشاد فرماتے ہیں لما امسا حسین و اصحابہ، جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی رات ہوئی، یعنی انہوں نے رات کیا، شب عاشور آئی، تو جب رات کی تاریکی چھا گئی تو امام ارشاد فرماتے ہیں قاموا اللیل کلہ یصلون، تو امام حسین اور امام حسین کے تمام اصحاب و انصار پوری کی پوری رات، ایک لمحے کے لیے بھی اصحاب حسینی اس رات سوئے نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اصحاب حسینی نے اس رات آرام نہیں کیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اصحاب حسینی اس رات خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری رات اصحاب حسینی کھڑے ہوئے تھے، کیوں؟ نماز کے لیے، یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، کچھ وہ تھے کہ جو استغفار کر رہے تھے، وَيَدْعُونَ، اور ان میں کچھ وہ تھے کہ جو دعا مانگ رہے تھے، وَيَتَذَكَّرُونَ، اور کچھ وہ تھے کہ جو یاد خدا میں رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو پہلے اس اپنے بیان میں سید سجاد نے اصحاب حسینی، امام حسین اور اصحاب حسینی کی 4 چیزیں بتائیں کہ وہ 4 کام کر رہے تھے۔ ایک، نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے استغفار کر رہے تھے، تیسرے دعا کر رہے تھے، تیسرے یاد خدا میں آنسو بہا رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے پروردگار ہماری یہ آخری رات ہے، حق کو حق کے اوپر باقی رکھنا، ہم کو حق سے ہٹا نہ دینا، اگر ہماری موت آئے تو حسین کے قدموں پر آئے، ہم کو حسین کے قدموں سے دور نہ کر دینا۔ یہ 4 کیفیتیں پہلے بیان کی، اور پھر اس کے بعد 2 کیفیتیں الگ بیان کرتی ہیں۔ ایک امام حسین کی تمام اصحاب اس میں شامل ہیں، اور پھر ایک جناب بریل کی زبانی نقل کرتی ہے۔ غور سے سنیں گے، یہاں سے میں جناب بریل کا تذکرہ کرتا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسی عبادت میں، نماز میں، استغفار میں، دعا میں، رونے میں ان کی رات گزر رہی تھی، جب آدھی رات گزر گئی تو دشمن شمر ملعون اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ خیام حسینی کی جانب آتا ہے، کچھ فوجیوں کے ساتھ حسینی خیام کی جانب آتا ہے۔ چونکہ اس رات امام حسین کے خیام سے صرف ذکر خدا کی آواز آ رہی تھی، ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں، مدھو مکھیاں بھنبھناتی ہیں جب اپنے اس پر بیٹھتی ہیں، گھونسلے جو چھتا ان کا ہوتا ہے، کہ ایسے ہی آج کی رات ذکر خدا کی آواز حسینی خیام سے آ رہی تھی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ چلو چل کر دیکھیں آخر یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب وہ اصحاب حسینی کے خیام کے پاس آیا، امام حسین کے خیام کے پاس آیا، تو اب امام نقل کرتے ہیں کہ جب وہ قریب آتا ہے، اقبل الشمر ذی الجوشن لعنہ اللہ فی نصف اللیل ومعہ جماعت من اصحابہ،
کشمر ملعون خداوند عالم اس کے اوپر لعنت کرے، وہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اصحاب حسینی کے خیام کے پاس آتا ہے، حتی یتقارب من عسکر الحسین علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ امام حسین کے لشکر سے جہاں پر وہ اپنا قیام کیے ہوئے تھے وہاں سے قریب ہوتا ہے۔ تو تاریخ بیان کر کے امام بیان کرتے ہیں کہ اس نے سنا الحسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام قد رفع صوتہ وهو یتلو هذه الآیہ، امام حسین بلند آواز سے، زور زور سے، تیز آواز سے اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ جب شمر اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ خیام حسینی کے پاس آیا جہاں پر یہ سب تھے، جب وہاں پر آیا تو اس نے سنا کہ امام حسین بآواز بلند، زور زور سے، بلند آواز کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہ وہ آیت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم کو خداوند عالم نے یہ زندگی دی ہے، اگر ہم کو خداوند عالم نے یہ حیات دی ہے، تو پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ نعمت نعمت ہوگی ہمارے لیے اگر ہم اس کو شکر خدا اور یاد خدا میں بسر کریں۔ امام حسین کہتے ہیں کافر یہ گمان نہ کرے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کافر یہ گمان نہ کرے کہ ان کو جو خداوند عالم یہ جھوٹ دے رہا ہے، ان کو جو یہ حکومت دی ہے، ان کو جو یہ اقتدار دیا ہے، ان کو جو یہ طاقت دی ہے، ان کو جو یہ قوت دی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، خدا نے ان کو بہتر سمجھ کر دیا ہے۔ کافر کس لیے دیا ہے؟ کہ وَإِنَّمَا نُمْلِي لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، بلکہ خداوند عالم نے ان کو یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو ہم کو انسان کو مہلت خدا کیوں دیتا ہے؟ صرف خیر کے لیے نہیں دیتا، بلکہ کبھی کبھی امتحان لینا چاہتا ہے۔ تم اپنی زندگی کو زیادہ بسر کر کے اپنی زندگی میں اچھائیاں زیادہ شمار کرتے ہو یا برائیوں کو زیادہ داخل کرتے ہو؟ لہذا امام ارشاد فرماتے ہیں بلکہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھ رہا ہے کافروں کو ڈھیل دے کر کہ تم اپنے گناہوں میں جتنا اضافہ کرنا چاہتے ہو وہ اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جتنا تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی تمہارے عذاب میں زیادہ بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، تمہارے اوپر اتنا ہی سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک امام حسین شبر نے یہاں تک امام حسین کی آیت سنی کہ امام حسین کہہ رہے تھے یہ جو خداوند عالم انسان کو مہلت دے رہا ہے یہ مومنین کو کافروں سے پاک و پاکیزہ افراد کو بدترین خبیث ترین افراد سے جدا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھے طیب افراد، پاک و پاکیزہ افراد، صاحب کردار افراد کون ہیں اور بد کردار افراد کون ہیں۔ یہ خداوند عالم جدا کرنا چاہتا ہے زندگی دے کر۔ جیسے شمر نے آیت سنی تو شمر کے ساتھ جو کچھ فوجی تھے ان میں سے ایک فوجی پکارا بآواز بلند، اس نے کہا فصاحا، صلوات پر محمد والے محمد، قال فصاحا لعین من اصحاب شبر ذی الجوشن، جو اس کے ساتھ شبر ذی الجوشن لعین کے ساتھ آئے تھے اس میں سے ایک بولا، چلایا اور چلا کر کہا نحن ورب الکعبۃ الطیبون، خدا کا شکر ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ وہ طیب افراد ہم ہیں۔ جو شمر کے ساتھ آیا وہ کہہ رہا ہے، چلا کر کہہ رہا ہے تاکہ اصحاب حسینی سنیں کہ وہ پاک و پاکیزہ جن کو خدا کافروں سے الگ کرنا چاہتا ہے، خبیثوں سے الگ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْخَبِيثُونَ، اور جو امام حسین کے ساتھ ہیں وہ سب خبیث ہیں، وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہیں، ہم پاک و پاکیزہ ہیں۔
وقت میزنا منکم، اور خدا بند عالم نے ہم کو تم سے الگ کر دیا۔ دیکھیں یہ جو دشمن کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے آیا ہے، یہ بھی تعلیمات اسلام سے آشنا ہے، یہ بھی قرآن مجید کی آیات کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا نعرے تکبیر کہہ کر حسین کے سر کو بھی کاٹ رہا ہے، تو ہر تکبیر، ہر نعرے یا رسول اللہ انسان کے ایمان کی علامت نہیں ہے۔ جیسے یہاں تک کا جناب بریر نماز پڑھ رہے تھے، صلوات پر محمد والے محمد، جناب بریر نماز پڑھ رہے تھے، جیسے انہوں نے اس ملعون کا یہ جملہ سنا تو فوراً تاریخ بیان کرتے امام ارشاد فرماتے ہیں قال فقطع بریر الصلاۃ، تو جناب بریر نے، چونکہ واجب نماز نہیں تھی، مستحبی نماز پڑھ رہے تھے، تو جناب بریر نے اپنی نماز کو توڑ دیا۔ وہیں پر جہاں پر یہ جملہ سنا، چونکہ ولایت کے اوپر حرف آیا ہے، نیک انسانوں کو برا کہا گیا ہے، نیک انسانوں کو خبیث کہہ رہا ہے، اور خود جو خبیث ہے وہ اپنے آپ کو طیب و طاہر کہہ رہا ہے۔ تاریخ نے بیان کیا کہ جناب بریر نماز پڑھ رہے تھے، فوراً انہوں نے اپنی نماز کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد فناداہو، اس کو پکار کر کہا، بلا کر کہا، اے ظالم خبیث، رک میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ میں بتاتا ہوں طیب کون ہے اور خبیث کون ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا فاسقو، اے فاسق، یا فاجرو، اے فاجر، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن۔ یہاں سے جناب بریر اپنی تقریر شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہی جملہ ایسا کہا ہے فاسق، فاجر، دشمن خدا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں امثلک یکون من الطیبین، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھ جیسے خبیث بھی پاک و پاکیزہ صاحب کردار ہو سکتے ہیں؟ صلوات پر محمد والے محمد، تو یہ گمان کر رہا ہے کہ تو پاک و پاکیزہ ہے، تو طیب ہے، تو پاک ہے، تو صاحب کردار ہے؟ جناب بریر کہتے ہیں نہیں، بلکہ سن ما انت الا بہیمۃ ولا طاقل، تو ہماری نظروں میں، خدا کی نظروں میں، نیک بندوں کی نظروں میں جانوروں سے بدتر ہے، تو چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور اپنے امام کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں ایک جملہ کہوں، جب کربلا کے میدان میں امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کا حکم ظالم نے دیا ہے، صلوات پر محمد والے محمد، چلیں میں انشاءاللہ مصائب میں یاد آئے گا تو میں انشاءاللہ اس روایت کا تذکرہ مصائب میں کروں گا آپ کے سامنے۔ تو جناب بریر نے کہا کہ تو جانوروں سے بدتر ہے، تو کچھ نہیں ہے، فَأَبْشِرُ بِالنَّارِ، میں تجھے ابھی سے بشارت دیتا ہوں، یہ ہے صاحب ایمان، کامل الایمان، کہ کوئی اور نہیں سا حسینی اصحاب میں سے حسینی، اس کو کہہ رہا ہے میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تو جہنم میں جائے گا یوم القیامت والعذاب العلیم، اور تیرے اوپر سخت ترین عذاب نازل ہوگا۔ جیسے ہی جناب بریر نے یہ کہا تو فوراً اس نے کہا ایھا المتکلم، شبر کہتا ہے تو کلام کرنے والا، بولنے والا کون ہے؟ ایسا صاحب کلام کون ہے تو؟ ان اللہ تبارک و تعالی قاتلک، یہ شبر کہہ رہا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی قاتلک وقاتل صاحبک عن قریب، کا سن خدا بند عالم عن قریب تجھ کو بھی اور تیرے مالک کو بھی، تیرے سردار کو بھی قتل کرے گا۔ یہ دیکھے دشمن آ رہا ہے امام حسین کے مقابلے پر، لیکن خدا کا نام لے کر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا تم کو بھی اور تیرے مالک، تیرے سید و سردار کو بھی قتل کرے گا۔ جیسے اس نے یہ کہا فقال له بریر، اور پھر اس کہتا ہے فقال له بریر، تو جناب بریر کہتے ہیں یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، بالموت تخوفنی، کیا تم اس کو موت سے ڈرا رہا ہے، ہم کو موت سے ڈراتا ہے؟ پھر جناب بریر کہتے ہیں بس یہی سے میں اپنے مصائب کی جانب بھی آؤں گا۔ میرے عزیزوں، یہ اصحاب حسینی حسین بن کر بول رہے تھے، جو بھی کربلا کے میدان میں کلام کر رہا تھا، کوئی بھی
عمل کر کے دکھا رہا تھا وہ اصحاب حسینی نہیں تھا، بلکہ وقت کا حسین تھا جو ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی حسین اپنے اصحاب کے ذریعے سے کلام کہلوا رہے تھے، فوراً کہا کہ کیا تو ہم کو موت سے ڈرا رہا ہے؟ کہا سن، میں برائے تجھ کو یہ بتاتا ہوں، واللہ لا واللہ ان الموت احب الینا من الحیات معکم، حسین کے قدموں پر جان دے دینا تمہارے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے سے بہتر ہے ہماری نظروں میں۔ یہ ہیں اصحاب حسینی، آواز دے رہے ہیں اگر تم پوری دنیا کی دولت ہم کو دے دو، اگر پوری دنیا کی حکومت ہم کو دے دو اور پھر کہو کہ ہم تمہارے ساتھ زندگی بسر کریں، تو ہماری نظروں میں تمہارے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیں، ہم تمہارے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین وہی جو جناب مسلم ابن اوسجا کے لیے لفظ استعمال کیا، فوراً امام حسین نے اپنے صحابی کو بھیجا، بریر تم واپس آ جاؤ، اپنی جگہ پر پلٹ جاؤ، اب ان سے کلام نہ کرو، ان کے اوپر تمہاری باتوں کا اثر ہونے والا نہیں ہے، تم نے حق تبلیغ ادا کیا، تم نے اپنے بھائی ہونے کے حق کو ادا کر دیا، تم نے جو کرنا تھا وہ کیا، بریر اب واپس آ جاؤ، یہ دشمن خدا ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان، یہ اصحاب حسینی تھے جو کربلا کے میدان میں، اور یہی جناب بریر تھے جو کربلا کے میدان میں جب حسین نے شہادت کی خبر سنائی تھی کہ کل سب قتل کر دیے جائیں گے، سب شہید کر دیے جائیں گے، اس وقت جناب بریر تھے جو خوشی منا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائی، آج آپ اصحاب حسینی کا جیلو منانے کے لیے آئے ہیں، آج آپ اصحاب حسینی کا بیسواں منانے کے لیے آئے ہیں، زینب کو ان کے بھائی کا عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں، فاطمہ کو ان کے بھرے گھر کے اجڑنے کا عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زینب اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، بے انتہا محبت کرتی تھی، اتنی محبت حسین بھی اپنی بہن سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ تاریخ یہ نہ بیان کر سکے کہ زینب حسین سے زیادہ محبت کرتی ہے یا حسین زینب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کون کتنی محبت کرتا ہے نہ پہچان سکے۔ تاریخ نے بیان کیا کہ جب جناب زینب کی جناب عبداللہ سے شادی ہو گئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، جب تیسرا دن آیا تو زینب نماز صبح سے لے کر پورا دن گزرا، زینب رو رہی ہے، کھلیا کر رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ ایک بیوی آ کے بڑی، زینب تم رو کیوں رہی ہو، فریاد کیوں کر رہی ہو؟ اے شہزادی، ہر ایک کو ایک دن رخصت ہو کر لڑکی کو اپنے شوہر کے گھر جانا پڑتا ہے، بیوی کیا آپ کو اپنے بابا کا گھر یاد آ رہا ہے؟ جناب زینب نے کہا، اے بیوی میں بھی جانتی ہوں، میری ماں بھی میرے بابا کے گھر آئی تھی، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میرا دل کسی اور وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ کہا بیوی وہ کیا ہے؟ کہا تو نہ سمجھ پائے گی۔ کہا نہیں بیوی، پھر بھی بیان کرو کہ آپ کی وجہ کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جاتا ہے، جب تم روتی ہو تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ سنو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ظلم کی ہو اور اپنے بھائی کی زیادت نہ کی، اپنے بھائی حسین کی زیادت نہ کی ہو، میں اس کو نہ دیکھ پائی ہوں۔ 3 دن ہو گئے ہیں میں اپنے بھائی کو دیکھ نہیں پائی، میں تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں، جب تک نہ دیکھ لوں حسین کو مجھے سکون نہیں ملتا۔ عزیزو، جیسے ہی زینب نے یہ جملہ کہا، عبداللہ نے سنا، فوراً خبر حسین تک پہنچائی، حسین تمہاری بہن تمہاری یاد میں تڑپ رہی ہے، لو عزادارو۔ ادھر حسین کو خبر پہنچی، حسین بہن کے پاس آ گئے، بہن بھائی کی محبت ستا رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن بھائی کی محبت تم کو تڑپا رہی ہے۔ کہا ہاں بھیا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بھیا جب تک میں آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کو نہ دیکھ لوں،
زینب کے دل کو قرار نہیں آتا ہے، زینب کو سکون نہیں مل پاتا۔ آزادارو یہ وہ وقت تھا، تاریخ نے بتایا کہ حسین روز زینب سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ پھر ایک واقعہ تاریخ نے اور لکھا کہ جب حسین گھر سے کہیں جاتے تھے تو زینب رخصت کرتی تھی، بھائی کو دیکھتی تھی اور پھر بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ بتاؤ کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ بھائی بتاتا تھا بہن اتنی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ تو جب وہ وقت قریب آتا تھا زینب بار بار صحن خانہ میں آتی تھی، کبھی دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، بھائی کا انتظار کرتی تھی۔ آزادارو آج بھی جو بہنیں بھائی سے محبت کرتی ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے ہمارا بھائی آ رہا ہے تو بار بار دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں کے بعد اگر ماں کے بعد انسان سے کوئی سچی محبت کرتا ہے تو وہ بہن ہوتی ہے۔ آزادارو تاریخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حسین کہیں پر گئے، بہن نے پوچھا بھائی کب تک آؤ گے؟ تو بھائی نے کہا بہن مغرب تک آ جاؤں گا۔ آزادارو بہن مغرب کے وقت انتظار کرنے لگی، کچھ دیر گزری نہیں آئی، فضا سے کہا فضا ذرا معلوم تو کرو میرا بھائی اب تک کیوں نہیں آیا ہے؟ آزادارو تاریخ نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزرتی چلی گئی، جب کافی دیر ہو گئی حسین نہ آیا تو زینب کھڑے کھڑے تھک گئی۔ زینب کبھی باہر آتی کبھی دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ وہ آیا کہ جب زینب تھک گئی تو دروازے کے قریب آ کر دروازے کی اور پر دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ آزادارو جب تھوڑی دیر کے بعد بھائی آیا تو کیا دیکھا کہ بہن دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا بہن یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہا بھیا ابھی تک نہیں آئے تھے، بہن کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ آزادارو بھائی نے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا، بہن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ آئے جب تمہارا بھائی تم سے رخصت ہو کر جائے اور پھر تمہارا بھائی واپس نہ آ پائے۔ بہن
نانا دیکھو تمہارے حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الصالحین، ماتم حسین۔ یا حسین یاد جب آ جاتا ہے بابا